میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا معاملہ عجیب ہی رہتا ہے۔ کیسے عجیب رہتا ہے؟ انسان کو جب کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش اس طرح کی جب کسی چیز سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، مسجدوں میں اعتکاف کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، دعا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں مصیبت میں ہوں، مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، کہ انسان کہتا ہے کہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں ہم کو کون ہے جو بچائے، کون ہے جو ہم کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ اچھے انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو بچا لیتا ہے اس مصیبت سے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا جو بھی ہم کو بچانے والا ہے اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تم کو ہر طرح کی مصیبت سے اور ہر طرح کی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے پکارنا چاہے تو اس سے کہہ دو اے نبی کہ میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں اور میں اس کی بات کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ انسان جب پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان جیسے ہی مصیبت سے آزاد ہو جاتا ہے، جیسے ہی پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھول جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو کہتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے بندے اگر تو شکریہ ادا کرے گا تو میں تجھ کو اور بھی بڑھ کر دوں گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو پھر تیرا انجام تو ہی جان سکتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ پھر وہی جو پہلی روش تھی، اس کی جو پہلی عادت تھی اللہ سے دور رہنا، ایسے ہی گزارنا جب شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے پریشانی کو دور کرنے کی دعا کیا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز عطا کی تو انسان کو چاہیے کہ شکریہ ادا کرے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مزید اس کو عطا کرے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی پریشانی دور ہو گئی، پھر دوبارہ اگر وہ اپنے وہی روش میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر اچھا آدمی ہے، اچھا کرنے والا انسان ہے تو اس کو بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا، اور اگر انسان خراب ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ اس کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگوں کی طرح مت بن جاؤ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مصیبت سے اور پریشانی سے بچائے۔ لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور جب دیکھتے کہ کشتی آرام سے چل رہی ہے تو موج میں ہوتے، مستی میں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے۔ جیسے ہی ان کی کشتی مصیبت میں پھنستی، طوفان کا اندیشہ ہوتا، اب ان کی کشتی ڈوبنے والی ہوتی تو وہ لوگ کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی یصیرکم فی البر والبحر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے
جو تم کو زمین میں بھی اور سمندر میں بھی چلاتا ہے. یعنی اگر تم یہاں چلنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہو تبھی تم چل سکتے ہو. اگر تم سمندر میں چلنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہی سے تم چل سکتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو آرام سے کشتی میں لے جاتا رہتا ہے تو وہ لوگ خوش رہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ آرام میں ہیں، ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان. اچانک سمندر میں طوفان شروع ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے بڑے بڑے موج اس کشتی کو اپنے منہ میں لینے کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں تو انسان پکارتا ہے. وظنوا انهم احیط بهم، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہو گیا، اب ہم تو ان موجوں میں آ جائیں گے. جب ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے تو وہ لوگ پکارتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. ایسے وقت میں، ایسے حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو اس وقت میں ہم کو بچا لیا تو ہم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، موجیں تھم جاتی ہیں، طوفان ختم ہو جاتا ہے، اور جب یہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں، اس کشتی میں آرام سے سفر کرنے لگتے ہیں تو فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ لوگ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کام پہلے کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف میں جانا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے، انسان کی حالت یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. تم کو جو ہے مصیبت آتی ہے سمندروں میں تو تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو بچا لیتا ہے تو تم لوگ اس سے اعراض کر لیتے ہو، اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہو، اور انسان بڑا نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ انسان کو جیسے ہی مصیبت آتی ہے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جیسے ہی اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنی راہ پر چلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کب جو انسان مریض ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے، اٹھتے اٹھتے، سوتے سوتے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، مجھے اس بیماری سے شفا دے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے دور کر دیتا ہے، اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں، اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کی حالت نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے انسان عجیب ہے کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جیسے ہی وہ پریشانی ختم ہو جائے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ہماری اگر حالت ہے تو ہم کو اس سے سنبھلنا چاہیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. پھر کچھ لوگوں کے بارے میں بات بتائی گئی جو لوگ محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ان کے بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ قرض دار ہیں یا وہ لوگ کرایہ دار ہیں اور اب وقت آ چکا ہے کہ وہ کرایہ ادا کریں. ٹائم ہوتا جا رہا ہے، کرایہ ادا کرنا ہے. جب ایسی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے تمام غموں کو اس کے سامنے رکھتے ہیں جو رزاق ہے، جو تمام آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی پرندے چرندے رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والا غنی رزاق، اس کو یاد کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں اللہ کے سامنے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس وقت میں نواز دے گا، اگر ہم کو تو پیسے عطا کر دے گا، مالدار بنا دے گا،
قرضہ دینے کے لائق بنا دے گا، کرایہ دینے کے لائق بنا دے گا، کھانے پینے کا محتاج اگر نہیں رکھے گا، اگر ہم لوگ کھانے پینے والے ہو جائیں گے تو ہم لوگ نیک ہو جائیں گے۔ ایسے ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، عہد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر تو ایسا کیا تو ہم کریں گے۔ تبھی کیا ہوتا ہے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، ان کے پاس مال کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالدار کرتا ہے، بے نیاز کرتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، کرایہ ادا کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، قرض ادا کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے حالات بدل گئے تو اب ان کی حالت بھی بدل گئی، ان کی سوچ بھی بدل گئی، ان کا کردار بھی بدل گیا، ان کا عمل بھی بدل گیا۔ اب کیا کرنے لگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے تو وہ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ وعدہ کیا کیے تھے کہ اے اللہ اگر تو ہم کو عطا کرے گا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ہم غریبوں کو دیں گے۔ اب حالت کیا ہو گئی؟ جیسے ہی مال آ گیا بخیلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کنجوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ یاد نہیں آتا ان کو، جو اللہ یاد آتا تھا کرایہ دیتے وقت، جب وہ غریب تھے، جب وہ فقیر تھے، جب وہ محتاج تھے، قرض دار تھے، جس اللہ کو وہ لوگ یاد کرتے تھے، اب وہ اللہ ان کو یاد نہیں آتا۔ ایسی حالت، انسان کتنا ہی عجیب ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے، مال دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو میں اپنے علم سے حاصل کیا، میں اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، ارے یہ تو فتنہ ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے تمہارے لیے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کتنا عجیب ہے انسان، کتنا عجیب ہے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاجی کے وقت پکارتا ہے، جیسے ہی اس کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے، کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ہے، کیسے لوگ جو مایوس، ہم و غم میں پڑے ہوئے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، شادی شدہ ہیں، سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کو اولاد ہی نہیں، ان کو بچے ہی نہیں، ترس رہے ہیں بچوں کے لیے، تڑپ رہے ہیں بچوں کے لیے، ان کو خواہش ہے کہ کوئی بچہ ان کے گھر میں پھرے، کوئی بچہ ان کے گھر میں کھیلے، ترس رہے ہیں، ترس رہے ہیں، معالجین کا چکر کاٹ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، مشورے لے رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، جہاں تک ان کو ہو سکے سب کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تب ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرد عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے عورتیں عطا کرتا ہے، بچیاں عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کے بارے میں یہ باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اولاد عطا کر دیا، اگر تو ہم کو اولاد عطا کر دیا تو ہم لوگ شکریہ ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ ہے بھی کون جو ان کی بات سنے؟ اللہ کے علاوہ ہے بھی کون جو ان کے اس یأس کو، اس ملال کو، اس نا امیدی کو ختم کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نا امیدی کو جب ختم کرتا ہے، ان کی مایوسی کو جب ختم کرتا ہے، ان کو اولاد جب عطا کرتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں،
خوش ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے ہی اولاد ان کو ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے، تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو وہ اسی میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی ان کو اولاد عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں دوسروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ طرح طرح کے رسم رواج، طرح طرح کے کام، ایسے کام کرتے ہیں جو شرک ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ کہ جب لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے تو وہ لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب ہے انسان، عجیب ہے انسان کہ پکارتا تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن جیسے ہی وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو بھی حالت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے خراب حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، نافرمانی نہ کریں، اطاعت کرتے رہیں۔ یہ حالت اگر اپنی رہی، یہ حالت اے انسان اگر ہماری رہی تو یاد رکھیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ احسان ہی سے عطا کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح انداز میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا رہے گا، ہمیشہ ساتھ رہے گا،